جی تو عید کی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے. کچھ اسپیشل مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے ان کی بچپن کی یادیں بھی ان سے جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد امین عباس صاحب نے ایک کمال کا سامہ باندھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ جمال صاحب سے, حرمیت صاحب سے اور پرورشہ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا یا جسارت کروں گا کہ جمال صاحب, ہم جس سوسائٹی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ بڑی ڈائیورسیفائی سوسائٹی تھی جس میں میلے بھی ہوا کرتے تھے. اب وہ میلے میں نے اور حرمیت صاحب نے بھی نہیں دیکھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ میلے کس طرح کی ہوا کرتے تھے, وہ آج کل کیوں نہیں ہو رہے. پوری دنیا ایک سیکیورٹی سچویشن میں, ہمارے پڑوس میں بھی, لیکن وہاں پہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارے یہاں ڈائیورسٹی کم کیوں ہوئی ہے؟ اپنے تہواروں سے ہم دور ہو گئے ہیں اس طرح سے. اصل میں میرا یہ خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کی پرائرٹی آرٹ اور کلچر کبھی نہیں رہا. وہ اس کو ایک اننیسری چیز یا لگژری سمجھتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک, میں ایک آرٹسٹ ہوں, ظاہر ہے بائسڈ ہوں, میرے نزدیک آرٹ نیسیسٹی ہے. آرٹ کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آرٹ اور کلچر کے بغیر پھل پھول نہیں سکتا, آگے نہیں جا سکتا. اس لیے کہ آرٹ اور کلچر آپ کو نہ صرف اپنے آپ سے متعارف کراتا ہے بہت ڈیپلی, بلکہ اپنے گرد و پیش کبھی احساس بہت ہی باریکی سے دلاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں, اس زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے, اس زمین کی ڈائیورسٹی میں کیا کچھ ہے. پاکستان کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ریفر کیا جاتا ہے ایز میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز. یہ یہاں کی جو اولڈسٹ سویلائزیشن ہے وہ مہر گڑھ ہے. مہر گڑھ 9,500 سال پرانی ہے, جو بلوچستان میں ہے. تب سے لے کے اب تک پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں آئے ہیں, بسے ہیں, سب نے اپنے اپنے آثار چھوڑے ہیں, اپنے امپرنٹس چھوڑے ہیں, جو اس زمین کو بہت زرخیز بناتی ہے کلچرلی, بہت رچ. جیسے آپ بہت ہی رچ کوئی ٹیپسٹری دیکھتے ہیں نا, پاکستان کا کلچر بھی ایسا ہے. ڈائیورسٹی ہے, زبانیں ہیں, مذاہب ہیں, فیتھس ہیں. اور جب اچھے دن تھے تو یہ سارے فیتھس بڑے ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی سے انٹریکٹ کرتے تھے اور اپنے بینگ کو شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بلا خوف. جب دنیا بدل گئی, خاص طور پہ میں بلیم دوں گا یہ جو افغانستان کا برائے نام جہاد تھا, جو امریکی جہاد تھا, جو اصل میں روس کے خلاف تھا, اس نے سلسلے تمام خراب کیے. امریکہ نے ایک نیریٹو بنایا جو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے علاقے جو ہیں, پورے کا پورا پاکستان اور بالخصوص پشتونخوا صوبہ یا بلوچستان صوبہ, یہ اپنے کلچرل اقدار کے بہت قریب تھے, بڑے روٹڈ لوگ ابھی بھی ہیں میرے خیال, ابھی بھی دیکھا جس کی وجہ سے ان میں ایک اسٹرینتھ تھی. اور انہوں نے ٹارگٹ ہی کلچر کو کیا. اس مطلب یہ جو افغان جہاد تھا, اس کا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ پشتونوں کو یا بلوچوں کو یا دوسروں کو اپنے کلچرل روٹ سے بیگانہ کر دیں. جب وہ فلوٹ کرنے لگیں گے تو وہ بالکل مطلب ولنریبل ہو جائیں گے, اور کوئی بھی الغار اس پہ ان پہ اثر کر سکتے. وہی ہوا کہ جتنے کلچرل انسٹیٹیوشنز تھے وہ سارے کے سارے برباد ہوئے, چاہے وہ حجرہ ہو, چاہے وہ جماعت ہو, چاہے وہ ننوات ہے وغیرہ. ہمارے پشتونوں میں بڑے رچ ٹریڈیشنز تھی, ان سب کو اس ستیاناش کر دیا. اور جب ان کو اپروٹ کر دیا گیا تو پھر ان میں شدت پسندی بڑی آسانی سے آئی. پہلے وہ کلچرل جو روٹس تھے وہ ایک ڈیٹرنٹ تھے. شدت پسندی یا نفرت یا یعنی تعصب سے بہت لوگوں کو دور رکھتے. جیسے پشتو ٹپے ہیں, اب جی بالکل, حرمیت مجھ سے بہتر پشتو بولتا ہے, بلکہ اتفاق کی بات یہ کہ 89 میں میرا ایک پروگرام تھا پشاور ٹی وی پہ, جو ایک کیا نام ہے وہ جو تھیٹر ہے ہمارا پشاور میں, وہاں شوٹ ہوا. تو میں جب آیا پروگرام کرنے کے لیے تو گیٹ سے باہر بہت سارے ہمارے سردار ساتھی کھڑے تھے, بہت زیادہ. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے سننے آئے. میں نے کہا مجھے سننے آئے پشتو؟ کہتے وہ آپ سے بہتر پشتو بولتے ہیں. تو مطلب ہمارے پشتوں میں ٹپے ہیں کہ یار میں کافر ز مسلمان یم یار دپار در امثال جارو قوم, ٹوٹلی سیکولر. یعنی وہ ایک دوسرے سے میل ملاپ اور وہ جو وسعت تھی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی وہ بہت زیادہ تھی, جو پھر جب یہ کلچرل انسٹیٹیوشنز برباد ہوئے یہ رفتہ رفتہ ختم ہوئے. اور یہ میلے وغیرہ بھی جان بوجھ کے ختم کیے گئے. سیکیورٹی سچویشن تو ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ میلوں کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں,
ریوائیو کریں. اب Yes. میں بڑا خوش ہوا جب بسنت آئی لاہور میں. یس یس یہ چیزیں دوبارہ آنی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں. ہونی چاہیے, ہولی ہونی چاہیے, ہر یہ قسم کا مطلب میلہ ان کا جو آنسلاٹ تھی یا حملہ تھا وہ اسی پہ مرکوز تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے, بانٹ دیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سائے سے بھی ڈرنے لگے. بالکل. اچھا پلوشا, چونکہ آپ کا تعلق پہلے پاکستان تحریک انصاف سے تھا, اب آپ پیپلز پارٹی میں ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ بطور اگر میں صرف ایک پارٹی کی مصروفیات کو لے کر چلوں یا جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے آؤٹ آف کنٹری عید کی ہو یا پھر بہت ساری چیزیں آپ نے مس کی ہوں فیملی سے؟ آؤٹ آف کنٹری کبھی بھی میں نے عید نہیں کی. اچھا. اٹ واز آلویز ان پاکستان اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز ود مائی فیملی. اور مجھے لگتا ہے کہ عید شوڈ بی ود یور فیملی. یہ ایک ایسا دن ہے کہ آپ کے پورے خاندان کو اکٹھے ہونا ہوتا ہے, ناٹ جسٹ لائک آپ کے اپنے سبلنگز اور پیرنٹس, بلکہ دا ہول فیملی. اور مری میں ہماری طرف تو ٹرینڈ بھی ایسا ہے کہ ویسے مجھے لگتا ہے ہر جگہ ہی ایسا ہے کہ اب تو کیونکہ سب کے اپنے اپنے گھر ہیں, فادر, چاچو, تایا وغیرہ, تو پہلے تو سب دادا ابو وغیرہ کے پاس جایا کرتے تھے, بڑی جو گھر ہوتا تھا. ہاں جی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے گھر شام میں سب نے اکٹھے مل کے جانا ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے وہ آپ اپنی مدر والی سائڈ پہ جاتے ہو, سسرال ڈے بھی ہوتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے ہماری طرف, آئی گیس باقی جگہوں پر بھی ہوگا, کہ اگر کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو اس کے گھر دعا کی. یہ باقی جگہوں میں شاید اتنا نہ ہو, ہماری طرف تو مری, یو آر آلسو فرام مری رائٹ. تو ہماری طرف یہ مطلب فرض ہے کہ جہاں فوتگی ہوئی ہے آپ نے لازمی عید پر اس گھر میں جانا ہے دعا کرنے. تو گھر کے مرد جو ہے وہ ابھی بھی جاتے ہیں, ابو وغیرہ اور باقی سب دعا کے لیے. تو یہ وہاں پر ایک ہمارا کلچر بھی ہے, اینڈ دس از گڈ. مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کو آپ somehow connected رکھیں, ایک دوسرے کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ نیو جنریشن میں بھی, بلکہ جو میرے بچے ہوں گے ان کو تو میں وہی ساری چیزیں سکھاؤں گی جو میں نے خود سیکھی ہیں, کلچرل اور جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کے نارمز. بے شک آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن ہائی ہو جائے یا دور چینج ہو جائے, آپ کی روٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دن بھر کی, کہ دن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ تو نماز نہیں پڑھتے. اچھا, ویسے انٹرسٹنگ سی چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں کیونکہ میرے گاؤں میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں سکھ ہوں اور یہ مسلمان ہیں, اتنے ہم کلوز ہیں. تو ہمارے جو مولانا صاحب ہیں نا, جب وہ نماز کے لیے وہ آگے امام بن کے کھڑے ہو جاتے تو میں اس کو آواز دیتا, میرے لیے بھی جگہ چھوڑ دو, میں آ رہا ہوں. تو ایسی چیزیں بڑی مستیاں چلتی ہیں. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, میں جب ابراڈ تھا تو مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں عید کا دن تھا, اور عید کے دن جتنے بھی میرے دوست وغیرہ تھے تو یہ والی عید تھی. تو ایک تو میں بڑا مس کر رہا تھا کہ وہ صبح اٹھ کے میرے جو دوست تھے, وہ روحیل, اکبر, آج وہ دنیا میں نہیں رہے, تو ان کی والدہ صاحبہ جو ہے, آپا جی ہم اس کو بولتے تھے, آپا جی. میں نے اس کو کال کی صبح, میں نے کہا کہ میں رونے لگا. کہتی بیٹا کیوں, ولی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے اب یاد آئی ہو, مجھے آپ کے ہاتھ کے پراٹھے یاد آئے, مجھے وہ چائے, وہ صبح, وہ عید. تو اس نے مجھے حوصلہ دیا. تو یہ ساری چیزیں, اور خاص کر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عید گاؤں میں, یقین مانے میں عموماً میں 10 دن پہلے چلا جاتا ہوں گاؤں. افطاریاں ہوتی ہیں ہماری, ہمارے جو کھیت ہیں اسی میں چٹائیاں بچھائی ہوتی ہیں ہم نے, اور باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے, اور پکوان مختلف قسم کے گھروں سے لاتے ہیں. یہاں تو آپ لوگوں کی افطاری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کوئی سمپل ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے افطاریوں کے لیے, اور دوست حجرے جو ہیں وہ اسی طرح ہی آباد ہو جاتے ہیں. اور پھر جب عید ہوتی ہے, بات جمال شاہ صاحب کی بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوات کی جو ریاست ہے نا, یہاں کا جو پہلا ولی سوات تھا, یہ ہمارے کے پی میں یا پشتون بیلٹ پہ پہلی بار کسی رقاصاؤں کے لیے اس نے ایک پوری جگہ بنائی تھی کہ وہاں پر جاتے تھے ہم, مختلف خوبصورت رقاصائیں, ان کے ساتھ میوزیشنز, یہ سارے ہم وہاں پہ دیکھتے تھے. میں نے بچپن میں, بلکہ لڑکپن میں یا نوجوانی کی دہلیز پہ شرارتوں کے لیے بھی جاتے تھے کہ کچھ دیکھ لیں. تو شاہ صاحب, ہم نے آپ کو کئی بار سنا ہے, گاتے ہوئے بھی سنا ہے, اور آج موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, پیچھے سب کچھ ہے, باقاعدہ سنگر ہیں. دو چار مصرے جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہو پیچھے. اور یہاں پہ خواتین وزات, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.